السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ داستان ہے فلسطین کے اس عظیم مجاہد کی جس نے اپنی گلیل سے اسرائیل کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ جب وہ ویل چیئر پر نکلتا تھا تو پورا اسرائیل لرز اٹھتا تھا۔ وہ عظیم مجاہد جس نے فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اس عظیم مجاہد کا نام ہے فادی ابو صلاح، جس نے بہادری اور ہمت کی ایسی مثال قائم کی جسے آج بھی فلسطین میں لوگ اور پوری دنیا میں یاد رکھتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایشیا کے مسلمان اس عظیم بہادر کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ تو ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اس عظیم مجاہد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں ان کی بہادری کا اپنے بچوں کے درمیان ذکر کرنا چاہیے۔ تو فادی ابو صالح یہ عظیم مجاہد جب 20 سال کا تھا تو اسرائیل 2008 میں غازہ پر حملہ کر دیتا ہے، راتوں رات غازہ پر ایئر اسٹرائک کر دیتا ہے، چاروں طرف سے غازہ کو گھیر لیتا ہے۔ تو یہ عظیم مجاہد فلسطین کی حفاظت کرنے کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے آگے آتا ہے اور پوری بہادری کے ساتھ اس جنگ میں مقابلہ کرتا ہے۔ مگر اس جنگ میں فادی ابو صالح بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اپنے دونوں پیروں کو کھو دیتے ہیں، اور 20 سال کی عمر میں یہ بہادر نوجوان اپنے دونوں پیروں کو کھو دیتا ہے۔ مگر اس سے ان کی بہادری اور ہمت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ ان کا جذبہ اور ان کی ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب یہ ویل چیئر پر کفاروں کو للکارتے، اسرائیل کو للکارتے، تو پورا اسرائیل لرز اٹھتا، اور بنا ٹانگوں کے یہ جنگوں میں اس نیت سے شامل ہوتے تھے کہ کاش مجھے شہادت کا درجہ مل جائے، اور جنگ میں اپنی ایسی بہادری دکھاتے کہ اسرائیلی فوج ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے۔ ان کے پاس بم یا بارود یا گولہ کچھ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس ایک گلیل تھی جس میں یہ پتھر پھنسا کر ان ظالموں کی طرف پھینکتے تھے، اور ان پتھروں سے ظالم ہلاک و برباد ہو جاتے تھے۔ اس عظیم مجاہد نے فلسطینی مسلمانوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ کے اندر بہادری ہے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، تو آپ کو نہ پیر کی ضرورت ہے، نہ بم کی ضرورت ہے، نہ بندوق کی ضرورت ہے، نہ بارود کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کے لیے آپ کا ایمان کافی ہے۔ اور انہوں نے ایسی ایمان کی مثال دی کہ ہر جنگ میں یہ جاتے اور اسرائیلی فوجوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ مگر وہ سال تھا 2018 کا، جب اسرائیل اور امریکہ اور کچھ مسلم دیش فلسطین کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، مسجد اقصی کے خلاف ان کی سازشیں ہو رہی تھی۔ یہ خبر نکل کر آئی کہ بہت سے مسلم دیش اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی ایمبیسی کو منتقل کیا جا رہا تھا، تو فلسطینی مسلمان ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور یہ عظیم مجاہد بھی اپنی اس جھوپڑی سے نکلتا ہے جس سے پورا اسرائیل لرز اٹھتا ہے۔ پھر اسرائیلی فوج ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ عظیم مجاہد ان ظالموں سے نہیں ڈرتا، ان ظالموں کو دیکھ کر نہیں بھاگتا، بلکہ اپنی گلیل نکالتا ہے اور دن بھر ان ظالموں پر پتھریں برساتا ہے، اور آخرکار یہ عظیم مجاہد مسجد اقصی اور فلسطین کے لیے شہید ہو جاتا ہے۔ تو ویل چیئر پر بیٹھ کر اس عظیم مجاہد نے وہ کمال کر دیا جو آج کے 57 مسلم دیش جو خود کو پاورفل کہتے ہیں، جو یہ بزدل مسلمان اور یہ بزدل مسلم دیش نہیں کر پائے۔ تو یہ عظیم مجاہد بہتر ہے ان 57 مسلم دیشوں سے، جس نے ہمت اور بہادری کی ایسی مثال دی کہ یہ آج ہر مسلمان اور ہر فلسطینی مسلمان کے دل میں بستے ہیں، اور فلسطین کے اندر ان کی بہادری کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اے میرے مسلم بھائی اور بہنوں، اپنے عظیم مجاہدوں کو، اپنے شہیدوں کو یاد رکھو۔